اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک والصلاة والسلام علی سیدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد آتینا موسیٰ الکتاب وقفینا من بعدہ بالرسل وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین۔ ناصر صاحب، یہ جو آپ نے آیات مبارکہ تلاوت فرمائی، ان کا معنی بیان فرما دیں۔ معنی اس کا یہ ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دے کر بھیجا کتاب، ٹھیک ہے، وَقَفَّيْنَا، اور پھر بعد میں پے بپے، ٹھیک ہے، بھیجتے رہے، من بعد ہی، ان کے بعد، بالرسل، رسول۔ تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دے کے بھیجا، ان کو بھی رسول بنا کے بھیجا، ان کے بعد پھر پے بپے ہم رسول بھیجتے رہے۔ اب یہ بھی کلام بنی اسرائیل کی طرف ہے کہ اے بنی اسرائیل، یعنی کہ اس میں یہاں پہ وَإِذْ یا اس طرح کے الفاظ نہیں ہیں، لیکن کلام کی جو را چل رہی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بھی انہیں کے ساتھ ہے۔ وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور پھر ہم نے عیسیٰ بن مریم علی نبینا علیہ السلام، ان کو ہم نے بینات یعنی کھلی نشانیاں دے کر بھیجا۔ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی تائید کی روح قدس کے ذریعے۔ اَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ، اور جب کبھی بھی تمہارے پاس آیا کوئی بھی رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم انفسکم مستکبرتم، یعنی جب بھی تمہارے پاس کوئی ایسا رسول آیا، کوئی رسول تشریف لائے اور تمہیں ان کی تعلیم میں جو بھی چیز پسند نہیں آئی اور جو تمہاری خواہش کے مطابق نہیں تھی تو تم نے تکبر کیا، مطلب تم نے منہ پھیر لیا اور اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تو تم میں سے ایک گروہ وہ ہے جو ان کو جھٹلا دیتا ہے، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ وہ ہے جو ان انبیاء کو قتل کر دیتا، اور تم میں ایک گروہ وہ ہے جو تم ان کو قتل کر دیتے ہو۔ وَقَالُوا، اور ان یہودیوں نے کہا، بنی اسرائیل نے کہا، قُلُوبُنَا غُلْف، ہمارے دلوں پر پردے پڑ گئے، بل نہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جنہیں تم پردے کہتے ہو نا، یہ اصل میں لعنہم اللہ، اللہ نے تمہارے دلوں پر لعنت کی ہے۔ کیوں لعنت کی ہے؟ وہ ظالم نہیں ہے کہ کسی کے دل پر مہر لگا دے، اس کے پیچھے اسباب ہوتے ہیں، اور یہاں بھی ذکر کیا بل لعنہم اللہ، اللہ نے ان دلوں پر، تمہارے دلوں پر لعنت کر دی بے کفرہم، اس کفر کے سبب سے جو تم نے کیا۔ فقلیلا ما یؤمنون، اور تم میں سے قلیل ہی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ اس کا ترجمہ ہے اس آیت مبارکہ۔ اس کی تھوڑی سی تشریح بیان فرما دیں، اس کی تشریح کیا ہے؟ تشریح یہاں ان آیتوں میں رب ذوالجلال نے ان پہ ایک اور احسان ظاہر کیا، بہت بڑا احسان تھا ان پر، کہ ان میں موسیٰ علی نبینا علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی بھیجے گئے، اور موسیٰ علیہ السلام اولو العزم انبیاء میں سے ایک ہیں، اور دنیا میں آپ کہہ لیں کہ اولو العزم نبی 5 ہوئے ہیں، 1,24,000 انبیاء میں سے جن کے ساتھ اولو العزم کا باقاعدہ لفظ لگایا گیا اور یہ لقب کے طور پہ یوز ہوا، یہ 5 ہوئے، تو ان میں ایک موسیٰ علی نبینا علیہ السلام، ان کو نشانیاں بڑی بین عطا کی گئی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ بین نشانیاں ان کو دینے کے بعد بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا تھا۔ بنی اسرائیل نے ان کے ساتھ بھی اسی طرح ایک یوں سمجھیے کہ تماشے والا کام رکھا، جیسے ادھر فرعون غرق ہوا دریا کے، کیونکہ یہ حضرات تو پار جا چکے تھے، تو دریا پار کے تھوڑا ہی آگے گئے تو وہاں پہ نا کچھ لوگ تھے جو مورتیاں بنا کے، اور کچھ لوگ تھے جو جانوروں کی پوجا کر رہے تھے، تو ابھی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رب ذوالجلال نے فرعون جیسے بادشاہ کو غرق کر دیا سمندر کے اندر، اور پھر کیا ہوا؟ خیر سے جیسے انہوں نے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اب ہمیں بھی ایسے ہی بت بنا دیں تاکہ ہم ان کی عبادت کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ان کی یہ انداز تھا ان کا، تو وہ بھی ان کے ساتھ یوں سمجھیے کہ بڑا زیادہ ان کو سمجھاتے رہے، اور بڑی عجیب و غریب مطلب حالات رہے۔
موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کو کہا کہ آپ بنی اسرائیل ادھر جائیں فلسطین. جب یہ وہاں گئے تو انہوں نے پھر وہاں نافرمانیاں کی, تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ یہاں سے نکل جاؤ. تو یہ لوگ وہاں سے نکل گئے, اور نکل کے پھر کیا ہوا, پھر 12 سال ان کو دوبارہ لوٹ کے آنا نصیب نہ ہوا, اور ان 12 سالوں میں انہوں نے خوب ذلت دیکھی اور خوب پریشانی دیکھی. تب جا کے ان کی عقلیں ٹھکانے آئیں اور ان کو سمجھ میں آیا کہ بھائی جیسا رب کہتا ہے ویسا کر دو. پھر کچھ عرصہ رہے, چلتے رہے, پھر دوبارہ اور کام شروع کر دیا. تو یہی روش ہمیں قرآن ان کی بتا رہا ہے. اب رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا, وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ, اور پے بپے اس کے بعد رسول آتے رہے. یعنی یہ نہیں ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم جب غائب ہو گئی تو پھر کوئی رسول آیا, نہیں, موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو زندہ رکھا گیا اور تمہیں پتہ تھا اس تعلیم کا, پے بپے تمہارے پاس رسول آتے رہے. پھر حتیٰ کہ سلسلہ یہاں تک پہنچا کہ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے. عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد تم نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام تک تم لوگوں کا رویہ یہی رہا کہ جب بھی کوئی رسول تشریف لائے, أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ, جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول تشریف لائے, ہوا کیا, جو تعلیم کا جو حصہ ان کا تمہیں پسند آیا تم نے قبول کر لیا, لیکن جو تعلیم کا جو حصہ تمہیں پسند نہیں آیا وہ تم نے انکار کر دیا, اس کے خلاف تم متکبر بن گئے کہ نہیں ہم تو نہیں مانتے. ٹھیک ہے, تو تم میں سے ایک گروہ تو وہ ہے جو انبیاء کو جھٹلانے تک رہا, اور دوسرا اس سے بھی حد سے بڑھ گیا کہ انہوں نے انبیاء کو شہید بھی کیا. اور پھر اس کے بعد جب یہ سارے کام کر گزرتے ہو تو پھر کہتے ہو ہمارے دلوں پہ پردے پڑ گئے. نہیں, دلوں پہ پردے نہیں پڑے, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی وہ لعنت ہے جو تم پہ اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی, اور تم میں قلیل ہی ہیں. اور اللہ نے یہ نازل کیوں کہ بے کفرہم, تمہارے کفر کی سبب سے. ویسے بے کفرہم کا معنی تو یہ ہوتا ہے کہ ان کے کفر کے سبب سے, لیکن کیونکہ یہاں بنی اسرائیل مخاطب ہیں تو تمہارے کفر کی وجہ سے اللہ نے تم پہ یہ لعنت مسلط کر دی. اور تم میں تھوڑے ہی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں, یعنی تم میں وہ بیج جو حق کو سمجھے وہ بڑا تھوڑا ہے. اکثر تم اس طرح, اور دیکھا جائے تو نفس کی بھی یہی حالت ہوتی. ہم کہیں گے یہ نفس کی حالت ایسی کیسے ہوتی؟ قرآن مجید رب کا کلام نہیں ہے, ہمارے گھر میں ہے نہیں, ہمیں ہر روز رب کا پیغام پتہ نہیں چلتا, ہم ہر روز اس سے منہ موڑ کے کچھ اور نہیں کرنے لگ جاتے. تو یہ کلام کیا نبوت کا کلام نہیں, یہ کلام کیا رب ذوالجلال کا کلام نہیں, اور ہم نے بھی اس سے اسی طرح منہ موڑا ہوا. تو آئینہ بنی اسرائیل کا ہے, نوک پلک بھیا اپنی سنوارنی کیا کہے. تو یہ بہرحال اس کی کچھ تشریح ہے جو میں نے آپ کو عرض کر دی. اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے, کس چیز پہ ہمیں غور کرنا اور عمل کرنا, اور کس چیز سے بچنا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں تکبر سے. قرآن مجید جب ہمارے سامنے پڑھا جاتا ہے نا تو یہ بھی تکبر ہے کہ آپ اس کی بات نہ مانیں. ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے نا آپ کسی نیکی پہ قادر نہیں تو وہ آپ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوئی. مثلا ایک آدمی اسے زکوٰۃ دینے کا کہا گیا, اس کے پاس زکوٰۃ دینے کے پیسے ہی نہیں, تو وہ حکم اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوا, تو اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تو یہ تکبر نہیں ہے. تکبر یہ ہے کہ ایک نیکی پہ قادر ہے پھر بھی نہیں کرتا, اور محض غفلت کی, کوئی اسے عذر نہیں ہے, محض غفلت کی وجہ سے نہیں کر رہا. تو یہ وہ تکبر ہے جو احکام کے بارے میں ہم نے کیا. تو دیکھیں قرآن مجید جو ہے نا وہ ہمارے گھروں میں موجود ہے. ہم جو قوم ہے نا, ہم بیک وقت 1,24,000 انبیاء کی رسالات ہمارے گھر میں رکھی ہوئی ہے قرآن مجید کی صورت میں. تو اگر ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ ان کی اس بات پہ ناراض ہوتا ہے کہ وہ اس رسالت کو مانتے نہیں, اور اس کے سامنے اپنی یہ جو آج کل ہمارے ہاں گناہوں کو فلسفہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں جناب آج جدید دنیا ہے اور فلاں فلاں, یہ بھی ایک انداز ہے, یہ بھی کفر کی ایک ابتدا ہے. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ آپ قرآن جانتے نہیں, کہتے سے ہاں جی ہم نے قرآن پڑھا, قرآن اگر پڑھتے اور اسے اسی طرح وقت دیتے جس طرح تم اپنی ان تعلیموں کو وقت دیتے ہو جن کے ذریعے تم نے نوٹ کمانے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو 16 سال اور 17 سال اور پتہ نہیں 20 سال اور 30 سال پڑھتے رہتے ہیں, اور قرآن کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن بس ایک دن بیٹھ گئے, اس کو جو ہے نا اس کا ترجمہ پڑھ لیا اور بس ٹھیک ہے یار ختم, یہ تو پرانے لوگوں کے سے لکھے ہوں, کھیل ختم.
یہ بڑی بے رخی ہے کہ آپ جو نظریات آپ کو چند انسان سائنسدانوں نے دیے یا سیاستدانوں نے دیے یا چند معاشیات کے ماہرین نے دیے، آپ ان کے نظریات کو سمجھنے کے لیے تو 20 سال آپ لگائیں، اور رب ذوالجلال جس کا پورا علم یوں سمجھیے کہ لامحدود علم ہے، اس کو آپ اٹھاتے ہیں قرآن کا ترجمہ اور پڑھ کے اور آپ ختم ہو کہ ہاں میں نے سمجھ لیا. تو یہ بڑا اپنی جگہ ایک تکبر ہے اس کے ساتھ. اسے بھی وقت دیں تو پھر یہ بھی آپ کو بتائے گا کیا کیا چیزیں ہیں اور کیا نہیں ہیں. تو ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہم اس سے منہ نہ موڑیں، ہم اسے وقت دیں اور پوری زندگی اس سے سمجھتے رہیں، تو پھر یہ پوری زندگی عطا کرتا رہے گا. اور یہاں دیکھیں ناراضگی کیسی ہے رب ذوالجلال کی، کیسے پیرائے میں وہ بیان فرمانے. ٹھیک ہے کہ تم نے انبیاء سے انکار کیا، انبیاء سے منہ موڑا تم نے، پھر تم نے انبیاء کو جھٹلایا، پھر تم یہاں تک پہنچے کہ تم نے ان کو شہید کر دی. تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ تم کہتے ہو کہ ہمارے دل سخت ہو گئے. نہیں، سخت نہیں ہوئے، بل لعنہم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت کر دی. یعنی ایسا ناراض ہوا کہ دھتکار ہی دیا دربار سے. دل کے اندر لعنت کا یہاں کیا مانا کہ دل کے اندر ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی باقی نہ رہی. کیوں؟ بکفرہم. اور یہاں انبیاء کے اس انکار کو یا ان کو شہید کرنے کو اللہ تعالیٰ کفر سے تعبیر فرما ہے. بکفرہم، ان کے اس انکار کی وجہ سے جو انہوں نے کیا. اس لیے تو بہت ساری چیزیں ہمارے ساتھ اس طرح کی ہو رہی ہوتی ہیں نا کہ ہم اس طرح تو نہیں ہوتا. نبی پاک صاحب العلاء علیہ السلام کی برکت سے اس امت میں اس طرح کے معاملات نہیں ہیں. لیکن جب ایک آدمی رب ذوالجلال کو توجہ نہیں دیتا نا، ایک عام آدمی کی بات ہے یار، ہم اگر اس کے پاس جاتے ہیں اور وہ ہمیں توجہ نہیں دیتا تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمیں اگنور کر رہا. ٹھیک ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ ہمیں اگنور کر رہا، تو ہم اس کے پاس دوبارہ نہیں جاتے. اور رب ذوالجلال کا کلام ہمارے گھر میں رکھا ہو اور ہم اس کی طرف توجہ ہی نہ کریں، تو پھر آپ بتائیں، پھر رب ذوالجلال کی حمایت اس طرح شامل حال نہیں ہوتی. اور جب اس کی حمایت شامل حال نہیں ہوتی تو ہم ذلیل و خوار ہو جاتے اور پوری دنیا میں ایک تماشا ہو جاتا، اور پھر ہم رو رہے ہوتے کہ یار ہمارا تو یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور ایسا اور ویسا. پھر سب کے راز یہی ہے، رب کی طرف توجہ کرو تاکہ وہ تمہیں اپنی حمایت دے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ قرآن مجید کے ظاہر سے ہمارے ظاہر کو اور ہمارے باطن کو قرآن مجید کے باطن سے اور قرآن مجید کے حقائق سے ہماری حقیقتوں کو منور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.